عمر بن قیس ملائی نے حکم سے اسی سند کے ساتھ اسی کے مانند حدیث بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1351۔ خالد بن عبداللہ نے ہمیں سہیل سے خبر دی، انہوں نے ابو عبید مزحجی سے روایت کی۔ امام مسلم رحمہ اللہ نے کہا، ابو عبید سلیمان بن عبد الملک کے مولا تھے، انہوں نے عطا بن یزید لیثی سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی، جس نے ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 بار اللہ اکبر کہا، یہ 99 ہو گئے، اور 100 پورا کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر کہا، اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے چاہے وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1352۔ اسماعیل بن زکریا نے سہیل سے، انہوں نے ابو عبید سے، انہوں نے عطا سے، اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آگے مذکورہ بالا روایت کے مانند روایت کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1353۔ جریر نے عمارہ بن قعقاع سے، انہوں نے ابو زرعہ سے، اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آغاز نماز کے لیے تکبیر کہتے تو قرات کرنے سے پہلے کچھ دیر سکوت فرماتے۔ میں نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، میرے ماں باپ آپ پر قربان، دیکھیے یہ جو تکبیر اور قرات کے درمیان آپ کی خاموشی ہے اور اس کے دوران میں آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں کہتا ہوں اللہم باعد بینی وبین خطایای کما باعدت بین المشرق والمغرب اللہم نقنی من خطایای کما ینقى الثوب الابیض من الدنس اللہم اغسلنی من خطایای بالثلج والماء والبرد۔ اے اللہ، میرے اور میرے گناہوں کے درمیان اس طرح دوری فرما دے جس طرح تو نے مشرق اور مغرب کے درمیان دوری ڈالی ہے۔ اے اللہ، مجھے میرے گناہوں سے اس طرح پاک صاف کر دے جس طرح سفید کپڑا میل کچیل سے صاف کیا جاتا ہے۔ اے اللہ، مجھے میرے گناہوں سے پاک کر دے، برف کے ساتھ، پانی کے ساتھ اور اولوں کے ساتھ۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1354۔ ابن فضیل اور عبد الواحد بن زیاد دونوں نے عمارہ بن قعقاع سے اسی سند کے ساتھ جریر کی حدیث کی طرح روایت کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1355۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دوسری رکعت سے اٹھتے تو الحمدللہ رب العالمین سے قرات کا آغاز کر دیتے، کچھ دیر خاموشی اختیار نہ فرماتے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1356۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی آیا اور صف میں شریک ہوا جبکہ اس کی سانس چڑھی ہوئی تھی۔ اس نے کہا الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، تمام حمد اللہ ہی کے لیے ہے، حمد بہت زیادہ پاک اور برکت والے حمد۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پوری کر لی تو آپ نے پوچھا، تم میں سے یہ کلمات کہنے والا کون تھا؟ سب لوگوں نے ہونٹ بند رکھے۔ آپ نے دوبارہ پوچھا، تم میں یہ کلمات کہنے والا کون تھا؟ اس نے کوئی ممنوع بات نہیں کہی۔ تب ایک شخص نے کہا، میں اس حالت میں آیا کہ میری سانس پھولی ہوئی تھی تو میں نے اس عالم میں یہ کلمات کہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے 12 فرشتوں کو دیکھا جو اس میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کر رہے تھے کہ کون اسے اوپر لے جاتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1357۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے کہا، ایک دفعہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے کہ لوگوں میں سے ایک آدمی نے کہا، اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرتا واصیلا، اللہ سب سے بڑا ہے، بہت بڑا،
اور تمام تعریف اللہ کے لیے ہے، بہت زیادہ، اور تسبیح اللہ ہی کے لیے ہے، صبح و شام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، فلاں فلاں کلمہ کہنے والا کون ہے؟ لوگوں میں سے ایک آدمی نے کہا، اللہ کے رسول، میں ہوں۔ آپ نے فرمایا، مجھے ان پر بہت حیرت ہوئی، ان کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے گئے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے کہا، میں نے جب سے آپ سے یہ بات سنی، اس کے بعد سے ان کلمات کو کبھی ترک نہیں کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1358۔ مختلف سندوں سے سعید بن مسیب اور ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، جب نماز کھڑی ہو جائے تو اس کے لیے دوڑتے ہوئے نہ آؤ، بلکہ اس طرح چلتے ہوئے آؤ کہ تم پر سکون طاری ہو۔ نماز کا جو حصہ پا لو اسے پڑھ لو، اور جو رہ جائے اسے پورا کر لو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1359۔ سعید بن مسیب اور ابو سلمہ کے بجائے عبد الرحمن بن یعقوب نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب نماز کی تکبیر کہہ دی جائے تو تم اس کے لیے بھاگتے ہوئے مت آؤ، اس طرح آؤ کہ تم پر سکون ہو۔ نماز کا جتنا حصہ پا لو پڑھ لو، اور جو رہ جائے اسے پورا کر لو، کیونکہ جب کوئی شخص نماز کا ارادہ کر کے آتا ہے تو وہ نماز ہی میں ہوتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1360۔ حمام بن منبہ نے کہا، یہ احادیث ہیں جو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر ہمیں سنائی۔ انہوں نے متعدد احادیث ذکر کی، ان میں سے یہ بھی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب نماز کے لیے بلاوا دیا جائے تو اس کے لیے چلتے ہوئے آؤ، اور تم پر سکون طاری ہو۔ جو نماز کا حصہ مل جائے وہ پڑھ لو، اور جو رہ جائے اسے مکمل کر لو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1361۔ محمد بن سیرین نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی، کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب نماز کے لیے اقامت کہہ دی جائے تو تم میں سے کوئی شخص اس کی طرف بھاگ کر نہ آئے، بلکہ اس طرح چل کر آئے کہ اس پر سکون اور وقار طاری ہو۔ جتنی نماز پا لو اسے پڑھ لو، اور جو تمہارے پہنچنے سے پہلے گزر چکی ہو اسے پوری کر لو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1362۔ معاویہ بن سلام نے یحییٰ بن ابی کثیر سے روایت کی، کہا، عبداللہ بن ابی قتادہ نے مجھے خبر دی کہ ان کے والد نے انہیں بتایا، کہا، ہم ایک بار جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے تو آپ نے جلدی چلنے، دوڑ کر پہنچنے کی ملی جلی آوازیں سنی۔ آپ نے نماز کے بعد پوچھا، تمہیں کیا ہوا تھا؟ لوگوں نے جواب دیا، ہم نے نماز کے لیے جلدی کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسے نہ کیا کرو، جب تم نماز کے لیے آؤ تو سکون و اطمینان ملحوظ رکھو۔ نماز کا حصہ جو تمہیں مل جائے پڑھ لو، اور جو گزر جائے اسے پورا کر لو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1363۔ معاویہ کے بجائے شیبان نے یحییٰ سے اسی سند کے ساتھ یہی روایت بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1364۔ محمد بن حاتم اور عبید اللہ بن سعید نے کہا، ہمیں یحییٰ بن سعید نے حجاج صواف سے حدیث سنائی، انہوں نے کہا، ہمیں یحییٰ بن ابی کثیر نے ابو سلمہ اور عبداللہ بن ابی قتادہ سے حدیث سنائی، انہوں نے حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب نماز کے لیے اقامت کہی جائے تو اس وقت تک کھڑے نہ ہوا کرو جب تک مجھے نہ دیکھ لو۔ اور ابن حاتم نے کہا، جب اقامت کہی جائے یا جماعت کے لیے پکارا جائے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1365۔ ابو بکر بن ابی شیبہ نے کہا، ہمیں سفیان بن عیینہ نے معمر سے حدیث سنائی۔ ابو بکر بن ابی شیبہ نے مزید کہا، ہمیں ابن علیہ نے حجاج بن ابی عثمان سے حدیث سنائی، نیز اسحاق بن ابراہیم نے کہا، ہمیں عیسیٰ بن یونس اور عبد الرزاق نے معمر سے خبر دی۔ اسحاق نے مزید کہا، ہمیں ولید بن مسلم نے شیبان سے خبر دی۔ ان سب یعنی معمر، حجاج بن ابی عثمان اور شیبان نے یحییٰ بن ابی کثیر سے روایت کی، انہوں نے عبداللہ بن ابی قتادہ سے،
انہوں نے اپنے والد سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی۔ اسحاق نے معمر اور شیبان سے جو حدیث روایت کی اس میں یہ اضافہ کیا ہے، یہاں تک کہ تم مجھے دیکھ لو کہ میں باہر نکل آیا ہوں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1366۔ یونس نے ابن شہاب زہری سے خبر دی، انہوں نے کہا مجھے ابو سلمہ عبد الرحمن بن عوف نے خبر دی، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا، وہ کہتے تھے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اقامت کہی گئی، ہم اپنی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے ہی کھڑے ہو گئے اور اپنے مصلی پر کھڑے ہو گئے۔ آپ نے اللہ اکبر نہیں کہا تھا کہ آپ کو کچھ یاد آ گیا، اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس پلٹ گئے اور فرمایا اپنی جگہ پر رہو، ہم آپ کے انتظار میں کھڑے رہے یہاں تک کہ آپ تشریف لے آئے۔ آپ غسل کیے ہوئے تھے اور آپ کے سر سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے، پھر آپ نے اللہ اکبر کہا اور ہمیں نماز پڑھائی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1367۔ زہیر بن حرب نے بیان کیا کہ ہمیں ولید بن مسلم نے حدیث سنائی، کہا ہمیں ابو عمرو یعنی اوزاعی نے حدیث سنائی، کہا ہمیں زہری نے ابو سلمہ سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہوئے حدیث سنائی، کہا نماز کی اقامت کہہ دی گئی، لوگوں نے اپنی صفیں باندھ لی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا کر اپنی جگہ پر کھڑے ہو گئے، پھر آپ نے لوگوں کو ہاتھ کے اشارے سے فرمایا اپنی جگہ پر رہو، اور خود مسجد سے باہر نکل گئے، پھر آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غسل فرما چکے تھے اور آپ کے سر سے پانی ٹپک رہا تھا، پھر آپ نے انہیں نماز پڑھائی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1368۔ ابراہیم بن موسیٰ نے مجھے حدیث بیان کی، کہا ہمیں ولید بن مسلم نے باقی ماندہ اسی سند کے ساتھ خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اقامت کہی جاتی تو اس سے پہلے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ پر کھڑے ہوں لوگ صفوں میں اپنی اپنی جگہ لے لیتے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1369۔ حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا جب سورج ڈھل جاتا تو بلال رضی اللہ عنہ ظہر کی اذان کہتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکلنے تک تکبیر نہ کہتے، جب آپ حجرے سے نکلتے تو آپ کو دیکھ کر اقامت کہتے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1370۔ یحییٰ بن یحییٰ نے کہا میں نے امام مالک کے سامنے ابن شہاب زہری کی روایت کردہ حدیث پڑھی، انہوں نے ابو سلمہ بن عبد الرحمن سے اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے نماز کی ایک رکعت پالی یقیناً اس نے نماز پالی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1371۔ امام مالک کے بجائے یونس نے ابن شہاب زہری سے، انہوں نے ابو سلمہ بن عبد الرحمن سے اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے امام کے ساتھ نماز کی ایک رکعت پالی اس نے نماز پالی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1372۔ سفیان بن عیینہ، معمر، اوزاعی، یونس اور عبید اللہ سب نے زہری سے روایت کی، انہوں نے ابو سلمہ بن عبد الرحمن سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یحییٰ کی امام مالک سے مذکورہ بالا روایت کی طرح حدیث بیان کی، اور ان میں سے کسی کے حدیث میں معل امام یعنی امام کے ساتھ کے الفاظ نہیں ہیں، اور عبید اللہ کے حدیث میں ہے تو یقیناً اس نے مکمل نماز پالی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1373۔ امام مالک نے زید بن اسلم سے روایت کی، انہیں عطا بن یسار، بسر بن سعید اور اعرج نے حدیث بیان کی، ان سب نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے سورج نکلنے سے پہلے صبح کی ایک رکعت پالی تو یقیناً اس نے صبح کی نماز پالی، اور جس نے سورج کے غروب ہونے سے پہلے عصر کی ایک رکعت پالی تو یقیناً اس نے عصر کی نماز پالی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1374۔ معمر نے زہری سے، انہوں نے ابو سلمہ سے اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے اسی طرح روایت کی
جس طرح امام مالک نے زید بن اسلم سے روایت کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1375۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے سورج کے غروب ہونے سے پہلے عصر کی نماز کا ایک سجدہ پا لیا یا سورج کے نکلنے سے پہلے صبح کی نماز کا، تو یقیناً اس نے نماز کو پا لیا۔ ابن شہاب نے کہا سجدے سے مراد رکعت ہی ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1376۔ عبداللہ بن مبارک نے معمر سے، انہوں نے ابن طاؤس سے، انہوں نے اپنے والد سے، انہوں نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے سورج کے غروب ہونے سے پہلے عصر کی نماز میں سے ایک رکعت پا لی تو یقیناً اس نے نماز پا لی، اور جس نے سورج نکلنے سے پہلے فجر کی ایک رکعت پا لی تو یقیناً اس نے نماز پا لی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1377۔ معتمر نے کہا میں نے معمر سے سنا، آگے اسی سند سے روایت کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1378۔ لیث نے ابن شہاب سے روایت کی کہ ایک دن عمر بن عبدالعزیز نے عصر کی نماز میں کچھ تاخیر کر دی تو عروہ نے ان سے کہا بات یوں ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور امام بن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھائی، تو عمر رحمہ اللہ نے ان سے کہا اے عروہ جان لیں یعنی سمجھ لیں آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا میں نے بشیر بن ابی مسعود سے سنا، وہ کہتے تھے میں نے ابو مسعود رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے جبرائیل اترے اور انہوں نے نماز میں میری امامت کی، میں نے ان کے ساتھ نماز پڑھی، پھر میں نے ان کے ساتھ نماز پڑھی، پھر ان کے ساتھ نماز پڑھی، پھر ان کے ساتھ نماز پڑھی، پھر ان کے ساتھ نماز پڑھی۔ وہ اپنی انگلیوں سے 5 نمازیں شمار کرتے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1379۔ امام مالک نے ابن شہاب زہری سے روایت کی کہ ایک دن عمر بن عبدالعزیز نے نماز میں تاخیر کر دی تو عروہ بن زبیر ان کے پاس آئے اور انہیں بتایا کہ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے ایک دن نماز دیر سے پڑھی، اس وقت وہ کوفے میں تھے۔ ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ ان کے پاس آئے اور کہا مغیرہ یہ کیا ہے، کیا آپ کو پتہ نہیں کہ جبرائیل علیہ السلام اترے تھے؟ انہوں نے نماز پڑھائی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ نماز پڑھی، پھر انہوں نے نماز پڑھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی، پھر انہوں نے نماز پڑھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ نماز پڑھی، پھر انہوں نے نماز پڑھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ نماز پڑھی۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے کہا مجھے اس کا حکم دیا گیا ہے، تو عمر نے عروہ سے کہا عروہ دیکھ لو کیا کہہ رہے ہو، کیا جبرائیل نے خود آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہر نماز کا وقت متعین کیا تھا؟ تو عروہ نے کہا بشیر بن ابی مسعود اپنے والد سے ایسے ہی بیان کرتے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1380۔ زہری سے امام مالک کی سابقہ سند سے ہی روایت ہے کہ عروہ نے کہا مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز اس وقت پڑھتے کہ دھوپ ان کے حجرے میں ہوتی، حجرے میں سے دھوپ باہر نکلنے سے پہلے مغربی دیوار کا سایہ حجرے کے دروازے تک نہ پہنچا ہوتا، یعنی حجرے میں سے دھوپ باہر نکلنے سے پہلے یعنی مغربی دیوار کا سایہ حجرے کے دروازے تک نہ پہنچا ہوتا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1381۔ ابو بکر بن ابی شیبہ اور عمر ناقد نے حدیث سنائی۔ عمر نے کہا سفیان نے ہمیں زہری سے حدیث سنائی، انہوں نے عروہ سے اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز پڑھتے تھے اور سورج میرے حجرے میں چمک رہا ہوتا تھا، ابھی صحن کے مشرقی حصے میں سایہ نہ پھیلا ہوتا تھا۔ ابو بکر نے معنی کی وضاحت کرتے ہوئے کہا ابھی مشرق کی طرف سایہ ظاہر نہ ہوا ہوتا تھا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1382۔
یونس ابن شہاب نے روایت کی، کہا مجھے عروہ بن زبیر نے بتایا کہ مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز اس وقت پڑھتے تھے جبکہ دھوپ ان کے حجرے میں ہوتی، یعنی مشرق کی طرف پھیلتا سایہ ان کے حجرے میں نہ پھیلا ہوتا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1383۔ ہشام نے اپنے والد عروہ سے اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز پڑھتے اور دھوپ میرے حجرے میں پڑ رہی ہوتی تھی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1384۔ معاذ بن ہشام نے ہمیں اپنے والد سے حدیث بیان کی، انہوں نے قتادہ سے، انہوں نے ابو ایوب سے اور انہوں نے حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم فجر کی نماز پڑھو تو سورج کا پہلا کنارہ نمودار ہونے تک اس کا وقت ہے، پھر جب تم ظہر پڑھو تو عصر ہونے تک اس کا وقت ہے، اور جب تم عصر پڑھو تو سورج کے زرد ہونے تک اس کا وقت ہے، اور جب تم مغرب پڑھو تو شفق یعنی سرخی کے ختم ہونے تک اس کا وقت ہے، اور جب تم عشاء پڑھو تو آدھی رات ہونے تک اس کا وقت ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1385۔ معاذ عنبری نے کہا، ہمیں شعبہ نے قتادہ سے، انہوں نے ابو ایوب سے حدیث سنائی۔ ابو ایوب کا نام یحییٰ بن مالک ازدی ہے، ان کو مراغی بھی کہا جاتا ہے، اور مراغ قبیلہ ازدی کی ایک شاخ ہے۔ انہوں نے حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے اور انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ظہر کا وقت تب تک ہے جب تک عصر کا وقت شروع نہ ہو، اور عصر کا وقت ہے جب تک سورج زرد نہ ہو، اور مغرب کا وقت ہے جب تک شفق غروب نہ ہو، اور عشاء کا وقت آدھی رات تک ہے، اور فجر کا وقت ہے جب تک سورج طلوع نہ ہو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1386۔ ابو عامر عقدی اور یحییٰ بن ابی بکیر نے شعبہ سے اسی سند کے ساتھ یہی حدیث بیان کی۔ ان دونوں کی روایت میں شعبہ نے کہا، انہوں یعنی قتادہ نے ایک بار اس حدیث کو مرفوع بیان کیا اور 2 بار مرفوع بیان نہیں کیا۔ مرفوع وہ ہے جس کی سند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1387۔ حمام نے ہمیں حدیث بیان کی، کہا ہمیں قتادہ نے ابو ایوب سے حدیث سنائی، انہوں نے حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ظہر کا وقت شروع ہوتا ہے جب سورج ڈھل جائے اور آدمی کا سایہ اس کے قد کے برابر ہو جانے تک، جب تک عصر کا وقت نہیں ہو جاتا رہتا ہے، اور عصر کا وقت ہے جب تک سورج زرد نہ ہو جائے، اور مغرب کا وقت ہے جب تک سرخی غائب نہ ہو جائے، اور عشاء کی نماز کا وقت رات کے پہلے نصف تک ہے، اور صبح کی نماز کا وقت طلوع فجر سے اس وقت تک ہے جب تک سورج طلوع نہیں ہوتا۔ جب سورج طلوع ہونے لگے تو نماز سے رک جاؤ، کیونکہ وہ شیطان کے 2 سینگوں کے درمیان نکلتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1388۔ حجاج نے، جو حجاج اسلمی کے بیٹے ہیں، قتادہ سے، انہوں نے ابو ایوب سے اور انہوں نے حضرت عبداللہ بن عامر بن عاص رضی اللہ عنہما سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نمازوں کے اوقات کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا، فجر کی نماز کا وقت اس وقت تک ہے جب تک سورج کا پہلا کنارہ نہ نکلے، اور ظہر کا وقت ہے جب سورج آسمان کے درمیان سے مغرب کی طرف ڈھل جائے، یہاں تک کہ عصر کا وقت ہو جائے، اور عصر کی نماز کا وقت ہے جب تک سورج زرد نہ ہو جائے اور اس کا غروب ہونے والا پہلا کنارہ ڈوبنے لگے، اور مغرب کی نماز کا وقت تب ہے جب سورج غروب ہو جائے جو سرخی غائب ہونے تک رہتا ہے، اور عشاء کی نماز کا وقت آدھی رات تک ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1389۔ عبداللہ بن یحییٰ بن ابی کثیر نے کہا، میں نے اپنے والد کو یہ کہتے سنا، علم جسم کی راہ سے حاصل نہیں ہو سکتا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1390۔ سفیان نے ہمیں علقمہ بن مرثد سے حدیث بیان کی، انہوں نے سلیمان بن بریدہ سے، انہوں نے اپنے والد بریدہ بن حصیب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے،
اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ ایک آدمی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز کے وقت کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے اس سے فرمایا ہمارے ساتھ یہ 2 دن نماز پڑھو۔ جب سورج ڈھلا تو آپ نے بلال رضی اللہ عنہ کو اذان کہنے کا حکم دیا۔ انہوں نے اذان کہی، پھر آپ نے انہیں حکم دیا تو انہوں نے ظہر کے لیے تکبیر کہی، پھر آپ نے انہیں حکم دیا تو انہوں نے عصر کے لیے اقامت کہی، اور اس وقت سورج بلند، روشن اور صاف تھا، یعنی اس کی روشنی میں فرق نہیں پڑا تھا۔ جب سورج غروب ہوا تو آپ نے بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیا، انہوں نے مغرب کے لیے اقامت کہی، پھر آپ نے ان کو حکم دیا تو انہوں نے عشاء کے لیے اقامت کہی۔ اس وقت سرخی غائب ہو گئی تھی۔ پھر جب فجر طلوع ہوئی تو آپ نے حکم دیا تو انہوں نے فجر کے لیے اقامت کہی، پھر جب دوسرا دن ہوا تو آپ نے انہیں یعنی بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیا تو انہوں نے ظہر کے لیے دن ٹھنڈا ہونے دیا، انہوں نے اسے ٹھنڈا کیا اور خوب ٹھنڈا کیا، اور عصر کی نماز پڑھی جبکہ سورج بلند تھا، البتہ پہلے کی نسبت زیادہ تاخیر کی، اور مغرب کی نماز شفق یعنی سرخی کے غروب ہونے سے کچھ ہی پہلے پڑھی، اور عشاء کی نماز تہائی رات گزر جانے کے بعد پڑھی، اور فجر کی نماز پڑھی تو روشنی پھیلنے دی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کے اوقات کے بارے میں سوال کرنے والا کہاں ہے؟ تو اس آدمی نے کہا اے اللہ کے رسول میں ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری نمازوں کا وقت ان اوقات کے درمیان ہے جو تم نے دیکھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1391۔ حرمی بن عمارہ نے کہا ہمیں شعبہ نے علقمہ بن مرثد سے حدیث سنائی، انہوں نے سلیمان بن بریدہ سے، اور انہوں نے اپنے والد سے روایت کی کہ ایک آدمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ سے نمازوں کے اوقات کے بارے میں سوال کیا۔ آپ نے فرمایا نمازوں میں ہمارے ساتھ موجود رہو۔ پھر آپ نے بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیا تو انہوں نے اندھیرے میں اذان کہی۔ جب فجر طلوع ہوئی آپ نے صبح کی نماز پڑھائی، پھر جب سورج آسمان کے درمیان سے ڈھلا تو آپ نے انہیں ظہر کا حکم دیا، پھر جب سورج ابھی اونچا تھا آپ نے انہیں عصر کا حکم دیا، پھر جب سورج غروب ہو گیا تو آپ نے انہیں مغرب کا حکم دیا، پھر جب شفق نیچے چلی گئی تو انہوں نے صبح کو روشن ہونے دیا، پھر فجر ادا کی، پھر انہیں ظہر کا حکم دیا تو انہوں نے اسے ٹھنڈا ہونے دیا، پھر انہیں عصر کا حکم دیا جبکہ سورج ابھی سفید اور صاف تھا، اس میں زردی کی کوئی آمیزش نہ تھی، پھر انہیں شفق گر جانے یعنی غائب ہونے سے قبل مغرب کے بارے میں حکم دیا، پھر تہائی رات یا رات کا کچھ حصہ گزر جانے کے بعد انہیں عشاء کے بارے میں حکم دیا۔ حرمی کو شک ہوا، پھر جب صبح ہوئی تو آپ نے پوچھا سائل کہاں ہے؟ جو تم نے دیکھا ان کے درمیان نمازوں کا وقت ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1392۔ محمد بن عبداللہ بن نمیر نے ہمیں حدیث سنائی، کہا میرے والد نے ہمیں حدیث بیان کی، کہا ہمیں بدر بن عثمان نے حدیث سنائی، کہا ہمیں ابو بکر بن ابی موسیٰ نے اپنے والد سے حدیث سنائی، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ کے پاس ایک سائل نمازوں کے اوقات پوچھنے کے لیے حاضر ہوا تو آپ نے اسے زبانی کچھ جواب نہ دیا، کہا جب فجر کی پو پھوٹی تو آپ نے فجر کی نماز پڑھائی جبکہ لوگ اندھیرے کی وجہ سے ایک دوسرے کو پہچان نہیں پا رہے تھے، پھر جب سورج ڈھلا تو آپ نے انہیں یعنی بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیا اور انہوں نے ظہر کی اقامت کہی جبکہ سورج ابھی بلند تھا، پھر جب سورج نیچے چلا گیا تو آپ نے انہیں حکم دیا تو انہوں نے مغرب کی اقامت کہی، پھر جب شفق غائب ہوئی تو آپ نے انہیں حکم دیا تو انہوں نے عشاء کی اقامت کہی، پھر اگلے دن فجر میں تاخیر کی یہاں تک کہ اس وقت سے فارغ ہوئے جب کہنے والا کہے سورج نکل آیا ہے یا نکلنے کو ہے، پھر ظہر کو مؤخر کیا حتیٰ کہ گزشتہ کل کی عصر کے قریب کا وقت ہو گیا، پھر عصر کو مؤخر کیا کہ جب سلام پھیرا تو کہنے والا کہے آفتاب میں سرخی آ گئی ہے، پھر مغرب کو مؤخر کیا حتیٰ کہ شفق غروب ہونے کے قریب ہوئی، پھر عشاء کو مؤخر کیا حتیٰ کہ رات کی پہلی تہائی ہو گئی، پھر صبح ہوئی تو آپ نے سائل کو بلوایا اور فرمایا نماز کا وقت ان دونوں وقتوں کے درمیان ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1393۔ وکی نے بدر بن عثمان سے روایت کی، انہوں نے ابو بکر بن ابی موسیٰ سے سن کر یہ حدیث بیان کی، انہوں نے اپنے والد سے روایت کی کہ ایک سائل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا
اور آپ سے نمازوں کے اوقات کے بارے میں سوال کیا۔ آگے ابن نمیر کی روایت کی طرح ہے، سوائے اس کے کہ انہوں نے کہا دوسرے دن آپ نے مغرب کی نماز شفق غائب ہونے سے پہلے پڑھی ہی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1394۔ لیث نے ابن شہاب سے، انہوں نے سعید بن مسیب اور ابو سلمہ بن عبد الرحمن سے، اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب گرمی شدید ہو جائے تو نماز ٹھنڈے وقت میں پڑھو، کیونکہ گرمی کی شدت دوزخ کی لپٹوں یعنی گرمی کے پھیلاؤ میں سے ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1395۔ یونس نے بتایا انہیں ابن شہاب نے خبر دی، انہوں نے کہا مجھے ابو سلمہ اور سعید بن مسیب نے بتایا کہ ان دونوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بالکل اسی طرح جیسے سابقہ حدیث میں ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1396۔ عمر بن حارث بن یعقوب انصاری نے خبر دی کہ بکیر بن عبداللہ مخزومی نے انہیں بسر بن سعید اور سلیمان اغر سے حدیث سنائی، اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب گرم دن ہو تو نماز ٹھنڈے وقت میں پڑھو، کیونکہ گرمی کی شدت دوزخ کی لپٹوں میں سے ہے۔ عمر نے کہا اور مجھے ابو یونس نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے حدیث سنائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کو ٹھنڈے وقت تک مؤخر کرو، کیونکہ گرمی کی سختی جہنم کی گرمی کے پھیلاؤ یعنی لپٹوں میں سے ہے۔ عمر نے کہا مجھے ابن شہاب نے بھی سعید بن مسیب اور ابو سلمہ سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہوئے اسی طرح حدیث سنائی جس طرح اوپر ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1397۔ علا نے اپنے والد عبد الرحمن بن یعقوب سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ گرمی آتش دوزخ کی لپٹوں میں سے ہے، اس لیے نماز ٹھنڈے وقت میں پڑھو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1398۔ حمام بن منبہ نے کہا یہ وہ احادیث ہیں جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کی۔ پھر انہوں نے کئی احادیث بیان کی، ان میں سے ایک یہ ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نمازوں میں گرمی سے بچنے کے لیے وقت ٹھنڈا ہونے دو، کیونکہ گرمی کی شدت جہنم کی لپٹوں میں سے ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1399۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مؤذن ظہر کی اذان دینے لگا تو آپ نے فرمایا وقت کو ٹھنڈا ہونے دو، ٹھنڈا ہونے دو، یا فرمایا انتظار کرو، انتظار کرو، اور فرمایا بلا شبہ گرمی کی شدت جہنم کی لپٹوں میں سے ہے، اس لیے جب گرمی شدید ہو جائے تو نماز ٹھنڈے وقت تک مؤخر کرو۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ کا قول ہے نماز میں اتنی تاخیر کی گئی حتیٰ کہ ہم نے ٹیلوں کا سایہ دیکھا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1400۔